الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے ترجمہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم نے اب تک 26 آیتیں مکمل کر لی ہیں، جن میں 2 رکوع بھی شامل ہیں، یعنی آیت نمبر 26 تک 1 سے لے کے 26 تک آیتیں ہماری مکمل ہوئیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو بالکل ابتدائی آیات ہیں کہ ہم نے ایمان والوں، کافروں اور منافقین کے بارے میں جاننے کے بعد آگے کی پھر آیات میں اللہ رب العزت انسانوں سے مخاطب ہیں اور انسانوں سے مخاطب ہو کر عبادت کا حکم دیا، دعوت توحید فرمایا۔ پھر اس سے مزید آگے ہم نے آیتوں میں دیکھا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا اعجاز فرمایا۔ پھر مزید ہم آگے جب آیتیں ہم نے پڑھی تو آیت نمبر 24 میں یعنی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے منافقین کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج آیت نمبر 24 سورہ بقرہ میں کہ قرآن کی آیتیں جیسی کوئی ایک آیت بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں یعنی کہ اسی کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 25 میں آیت نمبر 25 میں اہل ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی، اور پھر اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 26 یعنی آیت نمبر 26، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ تفسیر تو اس میں مثالیں آتی ہیں، اور جب وہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس مثالوں کی وجہ سے مومنین کا جو ہے وہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آیت نمبر 26 میں سورہ بقرہ کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور منکرین منافقین بے جا اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا کام اعتراض کرنا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مختصر کر کے آیت نمبر 1 سے لے کے 26 تک آپ کو مختصر سے یہاں پہ بیان کر دیا۔ اب یعنی کہ خلاصہ انشاءاللہ اب یہاں سے ہمارا 27 آیت سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 27 سورہ بقرہ کی، اور سب سے پہلے ہم رکھیں گے آیت، پھر ترجمہ، اور اس کے بعد تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 27 میں فاسقوں کا ذکر کیا ہے، فاسقوں کا، اور فاسق کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں فاسق کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی فاسق کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، عہد کو اور وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو عہد سے، وعدے سے کیا مراد ہے؟ کون سا عہد، کون سا وعدہ؟ تو یہاں پر میں 3 عہد کے بارے میں اب ذکر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بڑے ہی غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلا جو عہد کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی، یہ ایک عہد لیا گیا تھا مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے وہ عہد لیا گیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے جو پہلی اولاد سے لے کر قیامت کے دن جو آخری انسان پیدا ہوگا سب سے۔ اب وہ کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، وہ سنیے گا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ اعراف میں عہد الست، سورہ اعراف میں عہد الست کے بارے میں آتا ہے۔ اب یہ عہد، اس عہد کے بارے میں یہاں پہ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ایک نقشہ رکھنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں تھی، عالم ارواح۔ پھر اس دنیا میں آئے تو یعنی کہ عالم دنیا میں آ گئے، اور اب اس دنیا میں ہم اپنا وقت پورا کرنے کے بعد
جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو وہ روح نکل کر پھر عالم برزخ میں جاتی ہے، یعنی عالم ارواح سے دنیا میں آئی، اور پھر دنیا میں رہنے کے بعد پھر وہ روح انتقال کے بعد عالم برزخ میں جاتی ہے، اور پھر تا قیامت تک وہیں پہ وہ روح رہے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے بات آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا۔ اب میں آتی ہوں اس وعدے کی طرف۔ 3 عہد ایسے ہیں جو لیے گئے، ان میں سب سے اہم، سب سے پہلا عہد ہے عہد الست، کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور عہد لیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ، اور صحیح حدیث میں بھی اس کی تفسیر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، پھر اولاد کی اولاد کی روح کو نکالا، یہاں تک کہ آخری بچہ جو قیامت کے دن پیدا ہوگا، سب کی روحوں کو نکالا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اس وقت ہم سب وہاں موجود تھے، میں، آپ، ہم سب، حتیٰ کہ قیامت کے دن جو آخری انسان پیدا ہوگا وہ بھی وہاں پہ اس کی روح موجود تھی۔ تو اللہ نے اپنے سامنے سب کو جمع کیا، ہم سب کو جمع کر کے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور ہمیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا تاکہ قیامت کے دن ہم انکار نہ کر سکیں۔ اور وہ عہد کیا تھا جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے؟ اللہ نے ہم سب کو جمع کر کے فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم سب نے ایک زبان، ایک آواز ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب ہمارا ہے ہی نہیں سوائے آپ کے، آپ کے سوا ہمارا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آگے سے ہم نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ آگے سے ہم نے کہا شہدنا، ہم گواہ ہیں، یعنی اللہ نے پہلے ہم سے ایک وعدہ لیا اور پھر ہمیں اپنے اوپر ہی گواہ بنایا۔ اور آگے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، یا پھر یہ نہ کہہ دو کہ شرک اور کفر تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کے بعد ہم انہی کے اولاد ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم سب کی روح کو نکالنا، سب سے سوال کرنا کہ الستُ بربکم، پھر ہمارا جواب دینا، تو یہ اس کو کہتے ہیں عہد الست، یہ سب سے پہلے عہد لیا گیا تھا۔ اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو بھی میں نے ذکر کیا کہ جس میں ذکر یہ فرمایا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، تو یہ وہی وعدہ ہے، یہ وہی عہد ہے جو سب سے لیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کو یاد دلانے کے لیے پھر انبیاؤں کو مبعوث فرمایا تاکہ ہم میں سے کوئی اقرار اور شہادت کے بعد کوئی عذر نہ پیش کر دے، بلکہ جن حدیثوں میں اس کا عہد کا ذکر آتا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے یہ حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا عہد میثاق یاد دلائیں گے، تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اور سب نے کہا کہ ہم اس بات پر گواہ ہو گئے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سو ہم نے اقرار کر لیا، اور یہ مشکوٰۃ میں یہ پورے حوالوں کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو عہد لینے کے بعد انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاؤں سے بھی عہد لیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 3 عہد لیے گئے، جس میں سے سب سے اہم عہد یہی تھا عہد الست، جو مجھ سے اور آپ سے ہم سے لیا۔ دوسرا عہد لیا گیا انبیاؤں سے،
تو عہد لینے کے بعد انبیاء کرام کو بھیجا عہد کو یاد دلانے کے لیے، لیکن پھر اس عہد کو توڑنا، مکر جانا، سراسر اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو جب انبیاء آئے تو دوسرا عہد پھر انبیاؤں کے ساتھ مخصوص ہے، صرف انبیاؤں کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں، یعنی عہد الست کا ذکر آتا ہے سورہ اعراف میں، اور پھر انبیاؤں سے جو ان کے لیے مخصوص ہے، ان کے لیے خاص ہے جو عہد، وہ ہے سورہ احزاب میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، تم سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ تو جیسے پہلے بتایا گیا کہ پہلا عہد لیا گیا آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت پیدا ہوگا، جو کہ سورہ اعراف میں ہے۔ دوسرا عہد لیا گیا انبیاؤں سے لیا گیا، جو کہ سورہ احزاب میں ہے، اور پھر تیسرا عہد لیا گیا علماؤں سے، جو کہ سورہ آل عمران میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ گے، یعنی کہ اس کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ ہر چیز کھل کے بیان کرو گے۔ تو یہ 3 عہد تھے جو لیے گئے، ایک عہد الست، دوسرا انبیاؤں کے ساتھ، اور تیسرا علماؤں کے ساتھ۔ اور پھر اسی آیت میں جو آیت نمبر 27 ہے سورہ بقرہ کی، آخر میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہاں فاسق کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا، اللہ نے حکم فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، جو عہد ہے، وہ توڑتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ یہ فاسق کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، تمام انبیاؤں کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمے رہنا۔ تو بہرحال یہ تھی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اور جیسے شروع میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہیں، کہ آیت کی جب تفسیر ہوتی ہے تو حدیث کے ذریعے ہوتی ہے، یا کبھی کبھی کسی آیت کی تفسیر کے لیے آگے کسی دوسرے سورہ کی آیت کو لینا پڑتا ہے اس کی تفسیر کرنے کے لیے۔ جیسے کہ اس میں 3 عہد کے بارے میں تھا، اور تینوں کے جو ریفرنسز ہیں وہ دوسری سورہ، دوسرے آیات سے لی گئیں۔ جیسے کہ تینوں کے بارے میں کیا ہے کہ اس عہد از جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، عہد جو لی گیا انبیاؤں سے اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، اور تیسرا جو علماؤں سے لیا گیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران سے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 27۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 28 پہ۔ آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اب تک اگر ہم دیکھیں جو کچھ ہم نے شروع کی آیتیں پڑھیں تو توحید اور نبوت کی دلیلیں پڑھی ہم نے، پھر کفر اور ایمان کے جزا اور سزا کے بارے میں پڑھی، اور پھر جزا اور سزا کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کیا اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے باوجود تم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کیسے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ اس نے تم کو وجود بخشا، تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے۔ نطفہ کہتے ہیں اس ایک قطرے کو جو ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو زندگی دی، تمہارا جسم بنایا تو اس میں روح پھونکی،
پھر بھی تم انکار کرتے ہو. اور یہی نہیں اس کے بعد اس نے زندگی بخشی، تمہارا وقت مقرر کیا، تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ تم کو زندگی بخشے گا، اور اس وقت اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا. کفر اور برے جو اعمال کا بدلہ وہ ملے گا، اور ایمان اور اعمال صالح کی جزا ملے گی. پھر بھی تم انکار کرتے ہو. تو یہ تھا آیت نمبر 28. اور اب آتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا تیسرا رکوع بھی مکمل ہوا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی شان بیان فرمائی ہے کہ اس نے زمین پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، ہماری ضروریات کو پیدا فرمایا، غذا، لباس، مکان، دوا، راحت، تمام چیزیں زمین کی پیداوار ہیں. اور پھر زمین کی تخلیق کے بعد ثم استوى الى السماء، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں کی تخلیق فرمائی، یہاں تک کہ 7 آسمان کی تخلیق فرما دی. اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی، اور مزید آپ سب کے لیے کہ میں ایک اور مزید اضافہ ہو گیا کہ زمین پہلے پیدا فرمائی اور اس کے بعد آسمان. جب اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی تو اس وقت آسمان کی کیفیت کیا تھی، کہ آسمان کس طرح تھا؟ تو آسمان صرف دھوئیں کی شکل میں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے. وہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کائنات کی تخلیق، اسے وجود میں لانا اللہ رب العزت کی کامل علم کی دلیل ہے. 7 زمین اور 7 آسمان اور ان میں جو کچھ اب ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ان سب کا اللہ کو پورا پورا علم ہے. جو انسان اور جنات دنیا میں آئے ان کے لیے ہدایت بھیجی، ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں، اس سے منہ موڑنے والے بھی ہیں. اللہ رب العزت کو ہر ایک کے عقیدے، ہر ایک کے عمل کا علم ہے، اور ہر ایک کے عقیدے اور عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر آیت نمبر 29 تک ہمارا مکمل ہو گیا. اور یہ 3 آیتیں آج جو ہم نے کیں، 27، 28 اور 29، یعنی کہ 27، 28 اور 29، ان تینوں آیتوں میں ہیں تو کہنے میں مختصر ہم نے 3 آیتیں کی، لیکن جامع چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. ہمیں ان عہد کے بارے میں پتہ چلا جو ہمیں نہیں پتہ تھا. وہ عہد الست کے بارے میں نہیں پتہ تھا. جب ہم عالم ارواح میں ہم ایک ساتھ اکٹھا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، جب اللہ نے ہم سے سوال کیا اور ہم نے جواب دیا اور اپنے آپ کو اپنے اوپر گواہ بنایا، انبیاؤں کو عہد لیا، علماؤں سے عہد لیا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سب سے پہلے 7 زمین بنائے گئے اور اس کے بعد پھر 7 آسمان بنائے گئے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.